دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلدی مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھرکھرانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوست ہڈی پڈی کا زندہ ایک انسان بن گیا۔ ارادہ، شعور، حصے، عقل اور وجدانی جذبات، کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ غرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے اور مانجھی ہے، حال اور مستقبل کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھ سے میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے، اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالاتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر کمبخت، بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی، اور اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا اس مدعے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی یہ صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دی کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ اور غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا۔ تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے، اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے مہلت طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا محاذرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا ہے تو اس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ مروں گا اور ان کے سامنے، پیچھے، آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون عمل اور اٹل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم مجھے چھوڑ کر تیری پیروی کرے گی وہ تیرے عذاب کی حقدار ہوگی، اور جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔
حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آدم علیہ السلام کی خلافت، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جو چیز چاہے گا وہ استعمال کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکے گا۔ گویا وہ تیری قدرت اور میرے استعمال کا اختیار سب کچھ ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح اور تحلیل میں لگا رہے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد ثنا کرتے ہیں اور تیرے ایک حکم پر کچھ بھی کر لے آتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاک سے فتنہ اور فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خریشی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر بنا ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی بہتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی فصد علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معارف اور علوم فنون سے واقف ہو کر نعمتوں الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا جوزہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منست اور غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا کہ حضرت آدم اور حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو یہ موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام اور سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیہ یعنی بھول چوک نے ظہور کیا اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لوازم انسان کی ضرورتیں ابھرنے لگیں۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم ہیں، جلد جلد اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ گویا انسان کی یہ شروعات تھی، اس نے ڈھکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم علیہ السلام تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو طویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش سے باز رہے۔ اقرار کیا
کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عرض کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نایاب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔